رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا، یہ 2/3 تو سارا گلستان کالونی کا ہے۔ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے تنو تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے۔ اشد قسوة من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے، پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے۔ ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رہیں، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں۔ کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے۔ تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟
کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوں رہیں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا آٹھوں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دی ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی کرتا ہے، سارا دن ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکہۃ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، میری فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے
ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے۔ اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تنکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے، كل يوم هو في شأن۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان، اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، هل من مزید، هل من مزید، اے اللہ اور لے آ، یا اللہ اور لے آ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی۔ آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئیں، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی۔ وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا
बददियानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहां से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में, पड़ी है, जा उठा के ला। और वो जहन्नम में कैसे जाए, तो फरिश्ते मारेंगे चल, और वो उसको लेके चलेंगे, और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बददियानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहां पड़ा है, इतने में वो तबाह हो जाएगा, उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मार कर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ। फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे, जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता। इस कमाने से तौबा करें, ये कमाना जहन्नुम में ले जाएगा। और उधर दूसरी सुनो, सयालमून अल-यौम मन अस्हाबुल करम, एक फरिश्ता ऐलान करेगा आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं। ऐन अल्लज़ीन ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कहां हैं रातों को उठ के नमाजें पढ़ने वाले। अरे मेरे भाइयों, ये नमाज की गफलत बहुत बड़ी हलाकत है। मैं कैसे समझाऊं, मैं तो जब भी जुमा पढ़ाता हूं मैं ये मजमून जरूर बयान करूं। मुझे जब ये मजमा नजर आता है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि ये 8वें दिन आते हैं और बाकी दिन कहां होते हैं। ये क्यों नहीं समझते, इनके आंख क्या हो गया, इनके कानों में डांट लग गया, या दिल के ऊपर कोई पर्दा आ गया, या मैं कोई अरबी में बात करता हूं जो समझ में नहीं आती, या मैं कोई इनसे चंदे का मुतालबा कर रहा हूं, या कोई अपनी जात के लिए सवाल कर रहा हूं, या अपनी शख्सियत की दावत दे रहा हूं। आज नमाज इज्जत दिलाएगी, सबसे पहला ऐलान होगा, कहां आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, कहां हैं रातों को उठ के नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, ज़कात भी देनी पड़ेगी। पैसा है ज़कात नहीं दे रहे, पैसा है अल्लाह पे के नाम पे खर्च नहीं कर रहे। भाइयों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीखें, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सादगी पे लाएं और अल्लाह के नाम पे लुटाना सीखें। अल्लाह आपकी नस्लों को वापस करेगा, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को वापस करेगा। आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, किसी ऐसे ऐरे गैर को कर्जा नहीं दे रहे। यहां मस्जिद वाले चंदे मांग रहे, भाई मस्जिद को चंदा दो, मदरसों वाले चंदे मांग रहे, मदरसों को चंदे दो। ये तो मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि अल्लाह के घर में मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए। और कहीं संदूकचियां फिरा रहे, कहीं वो झोलियां, ऐसी मुझे शर्म आती है। ये करने वालों पर भी मैं क्या कहूं, उनकी अकलों पे भी पर्दा है कि अल्लाह के घर में मखलूक के सामने झोली फैलाते हैं। और फिर इन मुसलमानों की आंखों पर भी पर्दा है कि उनको गैरत नहीं आती कि मस्जिद के लिए झोली फैलाई जा रही हो, और ये घरों में अच्छा खासा खाते पीते हों और मस्जिद के लिए झोली फैलाई जाए और मस्जिद के लिए संदूक रखे जाएं और हर नमाज के बाद मदरसे के लिए लोग चंदा मांग रहे हों। ये ईमानी और गैरत के खिलाफ, मुसलमान की सखावत के खिलाफ है कि इस तरह मस्जिद के लिए झोलियां फिरें और मस्जिद के लिए संदूक फिरें। हम तो अल्लाह के नाम पे बेधड़क लगाएं। अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का 67 दफा ये हुक्म चला है, और हर दफा ज़कात के साथ नमाज, नमाज ज़कात, ज़कात नमाज, नमाज ज़कात, ज़कात नमाज। नमाज पढ़ने वाले ज्यादा हैं निस्बतन ज़कात देने वालों से, ज़कात देने वाले थोड़े हैं, पैसा जाते हुए जान जाती है। हमें न दो, अपने गरीब रिश्तेदारों को तलाश करके दें, अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब पड़ोसियों को। आज जो सही दयानतदार तनख्वाहदार है वो भी मुस्तहिक ज़कात है, अगर वो दयानतदार है तो।
اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکات ہے. میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکات کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں، کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا. اپنے اوپر صرف خرچ کرنا. بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے. کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے. کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا؟ تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا. رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں. سجدہ جان کا حق ہے اور زکات اور صدقات یہ مال کا حق ہے. میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے. اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکات دی ہے؟ دے ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا. ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. اس کی زکات دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکات دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن. نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکات نہیں دی، اور زکات نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی. مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں. ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا. نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے. اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا. آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ. عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے. کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی. بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی. وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا. تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے؟ تو دمڑی بھی نہیں دے گا. جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہوں نے اندر گیا ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے. وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ. کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی. کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے. یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دو، یہ تجھے تھوڑا دے، اللہ کو دے رہا ہوں. تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر. اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں. اپنی اولاد کو اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے. یہ ہم اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں. اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی. چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو. میرے بھائیوں ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں. تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں. اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں. میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا. میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا.
اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں۔ جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں، چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں۔ جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا، جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ پھر میں کیا مضمون بیان کروں، کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، مسجد کی دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے۔ کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے، پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی، ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں۔ اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان، جو ایسا کریم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، چلہ لگاؤ۔ ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں، اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو، ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ خطبے سے پہلے